خیر کا مادہ جو ہے اور شر کا مادہ. شر کا مادہ جب غالب ہو جائے، طاقت پکڑ جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ انسان سے غلط کام کراتا ہے. جتنے انسان سے پھر جو فضول باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ شر کا مادہ بڑھ گیا اس سے. ہم کہتے ہیں طبیعت نہیں کرتی نماز پڑھنے کو، طبیعت نہیں کر رہی جناب میں تلاوت قرآن کروں، طبیعت نہیں کرتی کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھوں. برے کام کی طرف طبیعت بڑی کرتی ہے. صبح سے لے کے شام تک ٹی وی دکھا دیں آپ پروگرام، بیٹھ رہے گا ساری رات، ریسلنگ دیکھے گا، دوسرے سسٹم پہ جائے گا، دوسرے چینل پہ جائے گا، دل ہی نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ آنکھیں بند ہوں گی اس کی، لیکن وہ بڑے ذوق اور شوق سے اس سے لڑتا لائے گا اپنے جسم کے ساتھ، اور وہ کام کرتا رہتا ہے. جو ایمان موجود ہے ملامت بھی کرتا ہے اپنے آپ کو، خیال میں گزرتا ہے کیا کر رہا ہوں میں، لیکن کیونکہ وہ خیر کا مادہ تو کمزور ہے، شر کا مادہ اس کو اپ ہوا ہے، تو وہ اس کو سوچنے بھی نہیں دیتا. اب تو آج کل کا زمانہ جو ہے تو ویسے بہت بگڑ گیا، بہت بگڑ گیا. تو اللہ پاک کے پاس میں جا حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ یا اللہ، تو پوچھے گا ہم سے کہ تم نے گناہ کیوں کیا. تو یہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہم کہ حضرت اللہ تعالیٰ ہم تو مکہ مکرمہ میں تھوڑی تھے، ہم تو انگلینڈ میں بیٹھے تھے، بولٹن میں تھے، وہاں پر بہت گند کام ہوتا تھا، تو ہم نے بھی گند کام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تو نے کوشش کی تھی کہ تو اس سے بچے. یہ کیا نشانی ہے عذاب کی اور بیماری کی؟ آج اس کا تجزیہ ہے، پسند آیا تو قبول کریں ورنہ چھوڑ دیں. کیا فرق ہے بیماری کے اندر اور عذاب کے اندر؟ دیکھیں فرق بتاتا ہوں. فرق یہ ہے کہ بیماری ہو تو بیماری جو انجیکشن لگا لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی سخت بیماریوں کے نام ہیں ہمارے پاس، کینسر یہ وہ فلاں. لیکن جو عذاب ہوگا اس کی کیا نشانی ہے کہ عذاب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس سے خوف پیدا ہو جائے گا، خوف ایک پیدا ہو جائے گا. اور آج اتنا خوف ہو گیا ہے، اتنا خوف ہو گیا ہے کہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں، میں تو خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا دنیا کو. میں تو دل کی بات کہہ دیتا ہوں، اب کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، لیکن میری عادت ہے میں جو دل میں میری بات آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. میں حیران جی ہو رہا ہوں کہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ عذاب ہے، یہ بیماری نہیں ہے. بیماری کو تو آپ روک سکتے ہیں انجیکشن دے کے، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اس طرح ٹرمبل کرے. اچھا کیا عجیب عذاب دے رہے اللہ تعالیٰ، سوچیں. یعنی زمانے کے اندر کیسے کیسے عذاب آئے قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کی انداز. لیکن اس ماحول کے مطابق عذاب دیکھیں کیا دے رہے اللہ تعالیٰ. کوئی ڈسٹربنس، بلڈنگیں کھڑی ہیں، سب کچھ کھڑا ہے، سبحان اللہ. لیکن عذاب کا یہ حال ہے کہ خوف، جو عذاب کو ہوتا نشانی کہ خوف اتنا پھیل گیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں رہی. ہر آدمی ڈر گیا. اور کمال تو یہ ہو گیا سبحان اللہ، آدمی تو ڈر گیا لیکن مومن کیسا ڈر گیا. تعجب کی بات ہے، مجھے تو کچھ عجیب سی لگتی ہے بات. اتنا ڈر گیا کہتا مسجدیں بند کر دو، عبادت گاہیں بند کر دو، مکہ مکرمہ بند کر دو، طواف بند کر دو. اللہ کے یہ عذاب ہے. اللہ کے بندے سبحان اللہ، جہاں سے علاج ہے اس ہسپتال کو بند کر رہے ہیں آپ. اور خود دیکھیں اس بیماری کا، آپ اس بیماری کا جو پہلو ایک یہ ہے جو کہتے ہیں لوگ، مجھے تو پتہ نہیں
کہ یہ بیماری ہاتھ سے پھیلتی ہے، اور ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ جراثیم ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ہاتھ کو دھو، اتنا دھوئے کہ اب آپ کو اسٹوروں کے اندر ملتے نہیں ہاتھ دھونے والے لوشن، غائب ہو گئے. یہ عذاب ہے. بتائیں اب یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو ورنہ لگ جائے گی، منہ کو ڈھکو ورنہ آ جائے گی. اب آپ مجھ سے یہ بتائیں کہ یہ مسجد ہے، کتنے آدمی بیٹھے ہیں؟ سو جتنے بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ پاک کوئی ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ، ہوگا کوئی پاک؟ اندر آ ہی نہیں سکتے. آپ تو ہاتھ کی بات کرتے ہیں جب آپ بہت سی چیزیں دھو کر آتے ہیں. ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی یہاں پاک بیٹھا ہے، ہر آدمی مسجد میں. ساری دنیا میں ناپاکی بیماری آ سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی، میرا یقین ہے. تو پھر عذاب کیوں آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. عذاب کی وجہ یہی ہے کہ شر و خیر کی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب شر بلند ہوتا ہے انسان کے اندر تو اس کے اندر جب پھر گناہ جو پیدا ہوتے ہیں، اور کون سی گناہ؟ اخلاقی گناہ. یہ واحد اس وقت اللہ تعالیٰ کی جوش مارتا ہے غضب، اور ایک سیکنڈ نہیں لگاتا دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. اور سنتا نہیں اللہ اس وقت کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے میری زمین کے اوپر. اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے اور ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے. جس وقت ظلم عام ہو جاتا ہے، ناانصافی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب بس ختم معاملہ. اس قوم کو، اس دنیا کو میں نے رکھنا ہی نہیں. اتنی نفرت اللہ تعالیٰ کو ظلم کے ساتھ جا سکے. عذاب اس وقت ہوتا ہے. تو یہ عذاب جو اترا ہے اس وقت، یہ اسی وجہ سے اترا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا بڑھ گئی ہے، جو شر کی وجہ سے جو عروج پہ چلا گیا ہے انسان کا، جو شخص کی جو گناہ عروج پہ گیا ہے. کیا چیز گئی ہے؟ ظلم ہے. ظلم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسلمان، گھر گھر کے اندر ظلم پھیلتا ہے. ایسی ایسی داستانیں آپ کو ظلم کی نظر آئیں گی آج کے زمانے میں کہ انسان سوچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلط کر رہا ہوں دوستوں، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کچھ ہوتا ہے. انتہا درجے کا ظلم ہے. ابھی دیکھ لیں آپ ہندوستان نے کیا کیا انسان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہوں گا مسلمان سکھ عیسائی، انسانوں کے ساتھ. سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. ہمارا اسلام سب سے پہلے آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ انسانیت سکھاتا ہے. اگر کوئی آدمی بھوکا سردی مر رہا ہے، بیٹھا ہے، تو میں اس سے جا کے یہ نہیں پوچھوں گا آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، آپ کیا ہیں. نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے تو اس سے جا کے یہ پوچھ کہ تجھے چاہیے کہ میں تجھے کھانا دیتا ہوں، میں تجھے کپڑے دیتا ہوں، تجھے میں شیلٹر دیتا ہوں. وہ کہے گا میں تو مسلمان نہیں ہوں، کہ مجھے اس سے تعلق نہیں. تو انسان ہے. میرا مذہب یہ سکھاتا تھا. میں نے اس پہ پریکٹس کرتے ہوئے اللہ کی قسم اس بات پہ پریکٹس کرتے ہوئے ایک دشمن عیسائی، اس ملک کی بات کر رہا ہوں، دشمن عیسائی جو گالی دیتا تھا اس کو، جب نکلتا تھا نا گھر سے اس لڑکے کو، وہ مسجد میں جاتا تھا گالی دیتا تو آج کے بعد اس کو وہ سخت بیمار ہو گیا. یہ سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ جو عیسائی تھا اسی ملک کا، وہ سخت بیمار ہو گیا. آگے پیچھے تو ہوتا ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو اس لڑکے نے کہا کہ اب وہ آدمی نظر نہیں آیا، اندر چلا گیا. انڈی کو آیا، واٹ یو وانٹ؟ کہتا آئی برنگ سم فوڈ فار یو. کہتا میرے لیے فوڈ ہے؟ کہتا ہاں. اس نے فوڈ دی اس کو. کہتا میں کل صبح تیرے فوڈ لے کر آؤں گا، میں تیرے لیے دوائیں لے کے آؤں گا. تیسرے دن اس نے کہا کہ I'm very sorry bhai, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے مسلمان کر دے. میرے پاس تو کوئی پوپ نہیں آیا پوچھنے، کوئی عیسائی نہیں آیا، کوئی آدمی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا، اور جس کو میں گالی نکالتا تھا عجیب مذہب ہے تمہارا. اس نے ہمارے نبی نے تو یہی سکھایا ہے. یہ قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ خود نہیں آتا. یہ تزکیہ، کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے آپ پھر تزکیہ ہو گیا بھائی یہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، اخلاق میں ہونا چاہیے، فلاں ہو گیا تزکیہ آ گیا. نہیں آتا. ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ایسے حکیم نہیں بنتا، قانون نہیں ہے اس کا. تو یہ تزکیہ کیسے آئے؟ اخلاق حمیدہ کیسے اترے؟ مجھے
اپنے حضرت کا واقعہ بیان کرتے تھے، وہ سنا دوں پہلے، پھر آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے۔ دریا تھا، دریا کے اندر کشتی تیرتی جا رہی ہے، آدمی بیٹھے ہوتے ہیں کشتی بوٹ، بڑی مستی کے ساتھ جا رہی ہے، بڑے سموتھ طریقے سے جا رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں لیکن وہ بڑی سموتھ ہے، ذرا جنبش نہیں ہو رہی، آرام سے لوگ بیٹھے ہیں کشتی کے اندر۔ اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا گزر رہا ہے، کشتی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور وہ جمپ مار رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، ہوا تو ادھر چلا جاتا ہے، ہوا تو ادھر چلاتا ہے، حالانکہ وہ حجم میں اس سے بڑا ہے، کشتی سے بڑا ہے بھی اکیلا، بیٹھا بھی کوئی اس کے اوپر نہیں۔ لکڑی نے سوچی یار یہ کیا بات ہے، وہ گویا ہوئی، نزدیک گئی کشتی کی، کہتے یار تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں، کہتے نا اور تو بھی بندہ ہے میں بھی بندہ، کہتے تھا نا فرق یہ ہوا اس قسم کا کہ تو ولی بن گیا تھا میں اتنے ہی بیٹھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ یار تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں، میں تو تجھ سے بڑی ہوں، اور میں دھکے کھا رہی ہوں، کبھی اوپر جاتی ہوں کبھی نیچے جاتی ہوں، کبھی ہوا مجھے لے کے جاتی ہے، اور تو نے تو آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور تو تے بڑے مزے کے ساتھ تیرتی ہوئی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت، کیا وجہ ہے، تو یہ کس طرح ہوئی؟ تو اس نے کہا اس کا جواب تو میں تجھے دیتی ہوں، کیا کہ لکڑی تو بھی ہے اور لکڑی میں بھی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے کسی کاریگر کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، تینوں ہاتھ نہیں لگیا ہر کسی کا، مجھے ایک کاریگر کا ہاتھ لگا، اس نے میری شکل ہی ایسی بنا دی کہ مجھے خود تیرنا نہیں بلکہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے بھی آ گئے۔ میرے بھائیو، تزکیہ اور تصفیہ اور اخلاق رذیلہ کے لیے ہمیں کوئی ایسا کاریگر چاہیے جو ہمیں بھی اس لکیر ایسی کشتی بنا دے کہ کتنے بھی طوفان آئیں، کتنی بھی بلائیں آئیں، کتنی بھی نافرمانی کو طوفان اٹھیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شریعت پہ ہم چلتے چلے جائیں۔ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، سبحان اللہ، کہ جس مجلس میں داخل ہو تو اس آدمی کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے، سبحان اللہ، اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور تم اٹھ کے جاؤ تو تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی صحیح ہونا ہے، مجھے کچھ سے کہ جس جگہ 3 مل جائیں، عائشہ، یہ عائشہ کو بتا رہے ہیں امام الانبیاء کہ عائشہ جہاں سے یہ 3 چیزیں مل جائیں تو فرمایا وہی جگہ ہے جہاں سے انسان کو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ اٹھنا زندگی بھر تیرے اخلاق نہیں سنوریں گے۔